اب ہے معیاری مرثیے کے اوصاف۔ ادبی اور فنی لحاظ سے ایک اچھے اور معیاری مرثیے میں مندرجہ ذیل اوصاف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اظہار درد اور غم۔ مرثیے کا بنیادی موضوع درد و غم اور رنج و الم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مرثیے میں اس کا اظہار مؤثر طور پر ہوا ہو۔ اگر مرثیے میں درد و غم کا اظہار اثر انگیز نہیں ہے تو تمام تر ادبی محاسن کے باوجود وہ درد و غم کا تاثر پیدا کرنے میں ناکام رہے گا۔ نمبر 2، تنوع اور جدت بیان۔ مرثیے کا چونکہ ایک ہی موضوع ہوتا ہے اور جو درد و غم ہے، اس لیے اس کے بیان میں تنوع اور جدت ہونا ضروری ہے، ورنہ مرثیہ یکسانیت بیان کے باعث اپنی دلکشی اور اثر آفرینی کھو بیٹھے گا۔ نمبر 3، حقیقت و اصلیت۔ مرثیے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں صرف وہی واقعات بیان کیے جائیں جو حقیقت اور اصلیت پر مبنی ہوں اور غیر مستند و ضعیف روایات سے اجتناب کیا جائے۔ مرثیے میں تاثر جبھی پیدا ہوگی جب اس میں حقیقی اور سچے واقعات بیان کیے گئے ہوں۔ نمبر 4، ہیرو کے شایان شان۔ مرثیہ زبان و بیان اور دیگر ہر لحاظ سے ہیرو کے شایان شان ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ واقعات کے بیان میں متانت اور سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور موقع محل کی مناسبت سے ایسی زبان استعمال کی جائے جو ہیرو کے وقار اور مرتبہ میں اضافے کا موجب بنے۔ کوئی ایسی بات مرثیے میں نہیں آنی چاہیے جو ہیرو کی شان کے خلاف ہو یا جس سے گستاخی اور سوء ادب کا پہلو نکلتا ہو۔ نمبر 5، واقعہ نگاری۔ مرثیے میں واقعات کا بیان محاکات نگاری کا نمونہ ہونا چاہیے، یعنی قاری واقعہ کے بیان کو پڑھے تو تمام واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرتا نظر آئے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک واقعہ کسی دوسرے واقعہ کے متصادم نہ ہو، نہ اس سے کسی اور واقعہ کی تکذیب ہوتی ہے۔ نمبر 6، کردار نگاری۔ مرثیے کا ایک بڑا وصف کردار نگاری ہے۔ شاعر ہر شخص کا کردار پیش کرتا ہے اور واقعات کی مناسبت سے اس کردار کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ کردار نگاری کرتے ہوئے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرثیے کے کرداروں کو اس انداز میں پیش کرے کہ وہ خیر و شر کی کشمکش میں خیر یا شر کی نمائندگی کرنے کے باوصف انسانی فطرت کے حامل نظر آئیں۔ نمبر 7، جزیات نگاری۔ مرثیے میں مختلف واقعات اور مناظر کی پوری تفصیل اور جزیات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ان تفصیلات اور جزیات کا بیان بڑی احتیاط اور مہارت کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ یہ بیان مرثیے کے مجموعی تاثر کو کم یا ضعیف کرنے کی بجائے اسے بڑھانے اور پرزور بنانے میں معاون ہو۔ نمبر 8، جذبات نگاری۔ مرثیے میں مختلف کرداروں کے جذبات پیش کیے جاتے ہیں۔ ان جذبات کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ اور اثر انگیز پیرایہ اظہار کی ضرورت ہے۔ شاعر کے لیے یہ احتیاط اور سلیقہ مندی انتہائی ضروری ہے کہ وہ مرثیے میں جس کردار کے جن جذبات کی عکاسی کرے وہ جذبات اور ان کا اسلوب اظہار اس کے کردار کے مقام و مرتبہ کی منافی نہ ہو، ورنہ مرثیہ اپنی تمام ادبی خوبیوں اور فنی نزاکتوں کے باوجود تاثیر سے خالی رہے گا۔ نمبر 9، مکالمہ نگاری۔ مرثیے میں مختلف مواقع اور واقعات کو بیان کرتے ہوئے مختلف کرداروں کی باہمی گفتگو مکالموں کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ کرداروں کے یہ سوال و جواب اور ان کی باہمی گفتگو سے مرثیے کی اثر انگیزی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے توسط سے پڑھنے یا سننے والے کرداروں کے جذبات و احساسات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان مکالموں کا سادہ، فطری، دلچسپ، موزوں اور برجستہ ہونا ضروری ہے۔ مکالمہ نگاری کی خوبی یہ ہے کہ ہر کردار کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کردار کی حیثیت، مزاج، عمر، طبعی رجحان، یعنی کہ اس کی پوری شخصیت کا ترجمان ہو۔ نمبر 10، ڈرامائیت۔ مرثیے کے سلسلے واقعات میں جگہ جگہ ڈرامائی کیفیات نظر آتی ہیں۔ شاعر کے لیے ضروری ہے کہ ان ڈرامائی کیفیات کے ایک لمحے کو اپنے الفاظ کے طلسم میں اسیر کر کے پڑھنے یا سننے والوں کے سامنے ایسے پیش کرے جیسے وہ سب کچھ ان کے سامنے سٹیج پر وقوع پذیر ہو رہا ہو۔ چنانچہ مختلف واقعات کے بیان میں ڈرامائیت کے تقاضوں کو نبھائے بغیر مرثیے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب ہے اردو مرثیے کا ارتقاء۔ اس کے 3 پارٹس ہیں۔ پہلا ہے دکن میں اردو مرثیہ، پھر ہے شمالی ہند میں مرثیہ اور لکھنؤ میں مرثیہ۔ پہلا ہے دکن میں مرثیہ۔ دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں نے
عزاداری کے فروغ کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس زمانے کی تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں سرکاری عاشور خانے قائم تھے جن میں محرم کے دنوں میں عزاداری ہوتی تھی۔ قلی قطب شاہ خود شاعر تھا اور مرثی بھی کہتا تھا۔ دکن میں ابتدائی زمانے میں جو مجالس عزا منعقد ہوتی تھیں ان میں فارسی مرثیے اور خاص طور پر محتشم کاشی کے بند پڑھے جاتے تھے۔ شک کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان کا پہلا مرثیہ وجہی کی تصنیف ہے۔ وجہی اردو کا نامور شاعر اور نثر نگار ہے۔ مثنوی کتب مشتری اور سب رس اس کے یادگار کارنامے ہیں۔ وجہی کے مرثیے کا ایک شعر ہے: حسین کا غم کرو عزیزاں، انجمِ سو جھرو عزیزاں۔ یہ وہ زبان ہے جسے دکنی کے علاوہ قدیم اردو بھی کہا جا سکتا ہے۔ وجہی کا یہ مرثیہ غزل کے فارم میں کہا گیا ہے اور بہت مختصر بھی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کو اہل بیت سے خاص عقیدت تھی۔ اس نے مرثیے بھی کہے۔ وجہی کی طرح اس نے بھی غزل کی حیت کو پسند کیا اور غم حسین میں غزل کے فارم میں درد بھرے اشعار کہے: کیا ہے مہمانی یوں اماموں کا محرم تو، جنگل میں کربلا کے سب بلایاں کو بلایا ہے۔ غواصی بھی دکن کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے۔ ان کی کلیات میں دو مرثیے ملتے ہیں۔ ایک ہے: داستاں نہیں کروں کیا وہ بھان کربلا کا، پھرتا ہوں زار ہوں میں حیران کربلا کا۔ غواصیہ معطر عالم کو سب کیا ہے، گویا یوں مرثیہ ہے ریحان کربلا کا۔ دکنی مرثیہ نگاروں میں مرزا ایجا پوری کا نام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے مراثی ایک نمایاں خصوصیت ان کی طوالت ہے۔ ہاشمی بیجا پوری بھی ایک نامور مرثیہ نگار گزرا ہے۔ وہ پیدائشی طور پر نابینا تھا۔ ان کی زبان صاف اور رواں دواں ہے۔ گلزار احمدی پہ چلی سرسر خزاں، کانٹوں پہ سوگوار ہو بیٹھے ہیں بلبلاں۔ دکنی مرثیے کی سب سے پہلی خصوصیت جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ہے اس کا ہندوستانی ماحول۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعات کربلا ہندوستان میں ہی پیش آئے ہوں۔ ہر واقعہ، ہر کردار، ہر رسم میں ہمیں ہندوستان کا سا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جسے بعد میں شعرائے لکھنؤ نے فروغ دیا۔ دوسری خاص بات یہ کہ دکنی مرثیے زیادہ تر غزل کی شکل میں لکھے گئے۔ اس فارم کے سبب مرثیہ میں تفصیل کے بجائے ایجاز و اختصار نظر آتا ہے، لیکن اس روایت سے انحراف بھی ہوا اور آگے چل کر ترجیح بند اور ترکیب بند کا استعمال بھی ہوا۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی جن کا ایجاد کا صحرا لکھنوی شعراء کے سر باندھا جاتا ہے، اصل میں ان کی دھندلی سی پرچھائیاں دکنی مرثیے میں مل جاتی ہیں۔ غزل کی حیت استعمال کرنے کے باوجود دکن کے مرثیہ نگاروں نے اپنے مراثی میں تسلسل پیدا کرنے کی کوشش کی۔ احمد گجراتی کا نام اس سلسلے میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سید جعفر کا کہنا ہے کہ چہرہ سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین جو مرثیے کے اجزائے ترکیبی سمجھے جاتے ہیں، شمالی ہند کے شعراء کے اضافے نہیں۔ ان سے 300 سال قبل ایک دکنی مرثیہ نگار نے اپنے محدود لفظی خزانے اور اظہار کے ناتراشیدہ پیکروں کی مدد سے مرثیے کے ان اجزائے ترکیبی کو بڑے سلیقے اور اعتماد کے ساتھ پیش کیا۔ مندرجہ بالا بحث سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دکن میں مرثیے نے درجہ درجہ کامیابی کے زینے طے کیے اور شمالی ہند کی مرثیہ گوئی کے لیے میدان ہموار کر دیا۔ اب ہے شمالی ہند میں مرثیہ۔ شاہ حاتم نے دیوان زادہ کے دیباچے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شمالی ہند میں مرثیے لکھے ہیں۔ قائم میر حسن مصحفی اور جرت نے بھی اس کی طرف توجہ کی، لیکن جن شعراء کے مرثیے مقبول ہوئے ان کے نام مسکین، سکندر، میر گھاسی اور اشرف قابل ذکر ہیں۔ شمالی ہند کے مرثیے کو اعلیٰ فنی مرثیے تک پہنچانے کا کارنامہ سودا نے انجام دیا۔ سودا کے زمانے تک مرثیے کے لیے کسی ہیئت کی پابندی نہیں تھی۔ انہیں مرثیہ گوئی میں طرز نو کا موجد کہا گیا ہے۔ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا ذوق عام کرنے میں سودا کے مرثیوں کا اہم حصہ ہے۔ ایک مرثیہ ہے: کیا نظر بھر بھر کے دیکھو ہو محرم کا ہلال، یہ مہینہ وہ ہے یارو جس سے رو گرداں ہے سال، دانہ تسبیح خاک پاک ہے ہر دانہ اشک، قطرہ جو گرتا ہے آنکھوں سے پر از گرد و ملال۔ روز عاشورہ بھی
کم کچھ روز محشر سے نہیں، دین کا خورشید دنیا سے گیا وقت زوال۔ میر تقی میر نے بھی اس صنف میں طبع آزمائی کی۔ ان میں سودا کی طرح جدت طرازی اور مضمون آفرینی تو نہیں، مگر سوزگداز میں سودا سے بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میر بالطبع سوزگداز کی طرف مائل ہیں۔ میر کے ایک مرثیے کے دو بند ملاحظہ ہوں۔ یہ مرثیہ مربع کی حیت میں لکھا گیا ہے: دلوں پر محبوں کے حالت عجب ہے، مصیبت ہے ماتم ہے غم ہے تاب ہے، عرض کیا کہوں کس روش کا غضب ہے، حسین علی کی شہادت کی شب ہے۔ بجا ہے کہ لہو کے دریائے بہائے، یہ کشتی فلک کی لہو میں ڈبائے، شہ تشنہ لب کا کسے غم سنائے، یہ کس منہ سے کہیے کہ وہ تشنہ لب ہے۔ لکھنؤ میں مرثیہ۔ اس کے بعد جب دلی کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا تو اس اجڑے دیار کے رہنے والوں نے ریاست اودھ کی طرف رخ کر دیا۔ اودھ کے حکمران شیعہ تھے اور تعزیہ داری کا رواج عام تھا، اس لیے یہاں مرثیہ نگاری کے فن کو مزید وسعت نصیب ہوئی۔ یہاں کے ابتدائی مرثیہ نگار ضاحک، میر حسن، صابر درخشاں وغیرہ تھے۔ بعد میں جب یہاں مرثیہ نگاری نے عروج حاصل کیا تو یہ صنف آہستہ آہستہ ممتاز ترین صنف شاعری بن گئی۔ لکھنؤ کے مرثیہ نگاروں کے پہلے دور میں فصیح، دبیر اور خلیق بہت اہم اور نمایاں تھے۔ مسدس کی حیت اس زمانے میں مرثیے کے لیے لازمی و ملزوم بنی۔ خلیق کی زبان میں سادگی، صفائی، صحت اور شائستگی تھی۔ ان کا کلام میر انیس کے کلام سے مشابہ ہے۔ مرتا ہے باپ اے علی اکبر ابھی نہ جا، دل مانتا نہیں میرے دلبر ابھی نہ جا، اے لال سوئے نیز و خنجر ابھی نہ جا، ہے نہ جا شبیہ پیغمبر ابھی نہ جا۔ مستر ہوں چین آئے پر آتا نہیں مجھے، رونے میں منہ تیرا نظر نہیں آتا مجھے۔ ضمیر کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی جودت طبع، زور و فکر اور قوت علم سے مرثیے کو ایک مستقل فن بنا دیا۔ اس کے علاوہ مرثیے کو فصیح و سلیس و بلیغ بنا دیا ہے۔ جب سے دونوں سوئے میدان سدھارے ہیں پسر، تب سے زینب نے بھی سجدے سے اٹھایا نہیں سر۔ اپنے خالق سے دعا کرتی ہیں یہ رو رو کر، میں نے بھیجے ہیں تیری راہ میں نور نظر۔ خوب اعدا سے لڑیں پھر تہ شمشیر بھی ہوں، تاکہ غازی بھی ہوں اور فدیہ شبیر بھی ہوں۔ ضمیر کے بعد ان کے شاگرد مرزا دبیر کے عہد کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ زبان و بیان پر انہیں مکمل قدرت حاصل تھی۔ مضمون آفرینی اور مشکل بندی کا ان کے ہاں جاں بجاں اظہار ملتا ہے۔ بلندی تخیل، مبالغہ آرائی، تشبیہات و استعارات اور صنعتوں کا حد سے زیادہ استعمال میراثی دبیر کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قطر سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ شمیر بکف دیکھ کے حیدر کے سپر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اردو مرثیے کی سب سے توانا آواز میر انیس کی ہے۔ وہ مرثیے کا شہنشاہ ہے۔ ان کی مرثیہ نگاری، بیانات، واقعات نگاری، جذبات نگاری، رسم کردار نگاری غرض تمام خصوصیات میں اپنے پیشرو سے کہیں بہتر ہے۔ ان کے معاصرین اور متاخرین میں کوئی ان کا ہمسر نہیں۔ انیس کی وضاقتہ آواز، لہجہ سب اس فن مرثیہ خوانی کے لیے نہایت موزوں واقع ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے محفلوں میں لوگوں کو خوب رلایا۔ ان کے مرثیوں میں بیانات کا کمال نظر آتا ہے۔ کہیں مناظر فطرت کی جلوہ گری ہے، کہیں رزمگاہ کی تصویریں ہیں، کہیں گھوڑے اور تلوار کی وصف نگاری ہے، لیکن تمام بیانات مکمل کے مطابق ہیں۔ اس میدان میں انیس کا کوئی حریف نہیں۔
رن میں علی کے شیر کے آنے کی دھوم ہے، دریا کے پاس تیغ زنوں کا ہجوم ہے۔ خوف ہضمیت سے پاشام و روم ہے، دہشت سے فک رخ بسر سعد شوم ہے۔ غل ہے چلے گی تیغ علی کا رزار میں، ندی لہو کی آج بہے گی کچھار میں۔ انیس کے مرثیے کا ہر پہلو اعلیٰ ادبی خصوصیات کا گنجینہ ہے۔ ان میں فصاحت کا اعجاز بھی ہے اور بلاغت کی کارفرمائی بھی۔ زبان پر انہیں مہارت تامہ حاصل ہے۔ روزمرہ اور محاورہ کے وہ بادشاہ ہیں، الفاظ کی ان سبک اور شیریں ہیں۔ تاثیر ان کے اشعار میں بجلی کی لہروں کی طرح دوڑتی ہے۔ عرض ان کے ہاں مرثیہ نگاری کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے بکثرت موجود ہیں۔ نیزے بڑھا بڑھا کے بڑھے کچھ جو اہل شر، تلوار کو دکھا کے پکارا وہ شیر نر۔ ہٹ جاؤ راہ دو کہ ہم آتے ہیں نہر پر، آگے بڑھا جو پاؤں تو اڑتے پھریں گے سر۔ بات اس کے ٹوکتا ہے اگر ٹوک دیجیے، ہم مشک بھر لیں گھاٹ سے پھر روک دیجیے۔ اس زمانے میں لکھنؤ کا کوئی شخص انیس کے کلام کو معجزہ قرار دیتا تھا اور کوئی دبیر کے کلام کو کرامت۔ انیس و دبیر کے بعد مرثیہ نگاروں کا سلسلہ جاری رہا۔ دبیر کے بیٹے مرزا اوج اچھے مرثیہ نگار تھے۔ انیس کے دو بھائی مونس اور انس بھی اچھے مرثیے لکھے، مگر مونس زیادہ مشہور ہوئے۔ مرثیہ نگاری کے فن میں حرف آخر کے طور پر مشہور نام پیارے صاحب رشید کا ہے۔ وہ انیس کی نسل سے نہ تھے بلکہ لکھنؤ کے ایک مشہور مرثیہ گو خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ساقی نامہ اور بہار کے مضامین مرثیے میں داخل کرکے اس کے دامن کو مزید وسیع کر دیا۔ مرثیہ آج تک کہا جا رہا ہے، مگر یہ اٹل حقیقت ہے کہ اس صنف کو انیس نے جہاں پہنچا دیا تھا اسے آگے کوئی نہ لے جا سکا، اور انیس کو ہی اردو مرثیے کی تاریخ میں ایک عظیم مرثیہ نگار کی حیثیت حاصل ہے۔ اب ہم پڑھیں گے میر انیس کے بارے میں۔ میر انیس: تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرہ کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، کانٹوں کو نزاکت میں گل تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہوں تو سو رنگ سے باندھوں۔ میر انیس اردو کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے زمین سخن کو آسماں کر دیا۔ میر انیس نے اپنے مرثیوں میں بہت سے نئے موضوعات کو شامل کر دیا۔ انہوں نے شاعری کو مذہب سے وابستہ کر کے اس کو اعلیٰ و ارفع بنا دیا۔ اس طرح اردو شاعری روایت کے سنگ ریزیوں سے نکل کر روحانیت کے ستاروں میں محو خرام ہو گئی۔ انیس کو عربی اور فارسی شاعری کی اصل روح سے نہ صرف کما حقہ واقفیت حاصل تھی بلکہ وہ اس کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ بھی تھے۔ ان کا اردو شاعری سے تعلق اور اس کی صحیح سوجھ بوجھ اظہر من شمس سے ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے انہوں نے ماں کی گود ہی سے غیر ارادی طور پر لوازمات شاعری کو شعر مادر کی طرح پیدا کیا ہو۔ اس میں ان کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا۔ انیس نے اصول نظام کی وجاہت اور شان کو برقرار رکھتے ہوئے مرثیے کو واقعات کربلا کا بیانیہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ انہوں نے فن کے جو متنوع گوشے دریافت کیے ہیں ان سے اردو مرثیے کی کایا یکسر پلٹ گئی، اور لکھنؤ میں جو مذاق شعر فروغ پا رہا تھا وہ اچانک منقلب ہونے لگا۔ انہوں نے مرثیے کو علمیہ اور رزمیہ عناصر کا مرکب بنا دیا۔ اردو زبان کو ترقی، صحت، سلاست اور نکھار دینے میں انیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے زبان کو نیا طرز عطا دیا، محاورات اور روزمرہ کا صحیح استعمال سکھایا، تشبیہات و استعارات کی شگفتگی دکھائی اور زبان کو نئے محاورات اور نئی بندشوں سے آراستہ کیا۔ حسین کاظمی فرماتے ہیں، میر انیس نے حضرت امام حسین کی لڑائی میں تو بالکل فردوسی کو اردو میں پیش کر دیا ہے، اور کمان میں تیر جوڑنے کی ایرانی انداز کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے۔ انیس کی قادر الکلامی ملاحظہ ہو: چلہ میں رکھ کے تیرے بڑھے قبلۂ امم، ایک ہاتھ راست کر کے دوسرے کو خم،
کچھ کہا کہ گوش شہ میں چلا تیز تیز دم، آواز دی کمان زہے شاہ با کرم۔ نمبر 1، مناظر فطرت کی عکاسی۔ انیس کے مرثی میں مختلف قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں اور مختلف قسم کی بصری تصویریں کھینچی کی گئی ہیں۔ پورا مرثیہ ان مختلف نوع تصاویر کا ایک مرکب نظر آتا ہے۔ یہ مختلف تصاویر گو ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آتی ہیں، لیکن دراصل مرثی کی روح اور نفس مضمون سے الگ نہیں، بلکہ اس کی پوری وحدت کا ایک جز معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً صبح کی تازگی، شام کا سانولا سلونا حسن، چاندنی رات کا پرکیف منظر، حد نظر تک سبزے سے ڈھکا فرش، گرمی کی شدت وغیرہ جیسے مناظر جو ایک دوسرے الگ ہونے کے باوجود مرثیہ کی وحدت کی مختلف اجزاء ہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار اس بات کی بخوبی نشاندہی کریں گے کہ انیس کو مناظر فطرت کی عکاسی کا کس قدر ملکہ ہے۔ صبح کی تعریف فرماتے ہیں: پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالہ زار صبح، گلزار شب خزاں ہوا آئی بہار صبح، کرنے لگا فلک زر انجم نثار صبح، سرگرم ذکر حق ہوئے طاعت گزار صبح، تھا چراغ اخضری پہ یہ رنگ آفتاب کا، کھلتا ہو جیسے پھول چمن میں گلاب کا۔ جہاں گرمی کی شدت اور تمازت و تپش کا بیان ہے، وہاں انیس کے الفاظ لو دینے لگتے ہیں۔ وہ لو وہ آفتاب کی شدت و تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے تھے جو حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر وزیر آغا فرماتے ہیں: میر انیس کے ہاں صبح عاشور صبح تخلیق کا پرتو لیے ہوئے برآمد ہوئی ہے۔ گویا صبح کا طلوع انیس کے ہاں رات کی ظلمت پر فتح یاب ہونے کا عمل ہے، اور اسے دیکھتے ہی میر انیس کو دروازہ خاور کھلتا ہوا اور روشنی پھیلتی ہوئی اور ظلمت دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ صبح رات کے قلعے پر حملہ آور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھاڑا جو گریباں شب آفت کی سحر نے، پردے میں چھپایا رخ روشن کو قمر نے۔ نمبر 2، جذبات کی عکاسی۔ انیس کا کمال یہ ہے کہ جذبات کی وہ منہ بولتی ہوئی تصویریں کھینچی ہیں کہ باید و شاید میر انیس کے مرثیوں سے انہیں جذبات کی ترجمانی کے لیے کچھ اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ بیٹے کی جدائی۔ جو اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں ان میں پہلا ہے بیٹے کی جدائی، پھر ہے باوفا بائی کے آخری لمحات، نمبر 3 ہے امام حسین کی آخری رخصت، نمبر 4 ہے انیس کی مصورانہ قدرت، 5 رزمیہ شاعری، اور رزمیہ شاعری میں آگے ہے ہنگامہ جنگ، رجز، فن حرب کا مظاہرہ، گھوڑے کی تیزی، تلوار کی تعریف۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل
HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ بیٹے کی جدائی۔ حضرت علی اکبر میدان وغا کی اجازت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس موقع پر انیس بیٹے سے جدائی کا دلدوز منظر پیش کرتے ہیں۔ مومنوں مرنے کو ہم شکل نبی جاتا ہے، دولت بازوئے پیکس پہ زوال آتا ہے۔ کیا علم ہے کہ جگر سینے میں تھراتا ہے، داغ بیٹے کا فلک باپ کو دکھلاتا ہے۔ ماں تڑپتی ہے، شہ جن و بشر روتے ہیں، کس جواں بیٹے سے ماں باپ جدا ہوتے ہیں۔ ایک اور بند میں حضرت علی اکبر کے وداع کا منظر ہے جو جذباتی شاعری کا شاہکار ہے۔ در پہ موجود سوار کو جو تھا اسپ عقاب، جوڑ کر ہاتھ کہا شاہ سے با چشم پر آب۔ فدوی سوار ہوئے جائیں جو تشریف جناب، بولے شہ تم بڑھو گھوڑے پہ میں تھا مونگا رکاب۔ باپ نے پاؤں کو گر ہاتھ لگایا تو کیا، کاندھے پر چڑھے تھے گھوڑے پر چڑھایا تو کیا۔ نمبر 2، باوفا بھائی کے آخری لمحات۔ حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی اور علمدار لشکر حضرت عباس کی صدائے استغاثہ سنی تو اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کی معیت میں ظالم فوج کی طرف دوڑے۔ یہ اضطراری کیفیت جس میں باوفا بھائی کی ساری محبت سموئی ہوئی ہے، بیان سے باہر ہے۔ امام حسین بیٹے کے سہارے مضطرب و حیراں اور افتاں و خیزاں بھائی کی لاشیں پر پہنچے جو دم توڑ رہا ہے۔ القصہ لائے باپ کو اکبر ترائی میں، زخمی ملا وہ شیر دلاور ترائی میں۔ پائی جو بوئے خون بردار ترائی میں، لاشیں کے پاس گر پڑے سرور ترائی میں۔ گزری عمر ہاتھ جیسے جوڑتے ہوئے، دیکھا اس کو خاک پہ دم توڑتے ہوئے۔ نمبر 3، امام حسین کی آخری رخصت۔ امام حسین آخری رخصت کو قیام اہل بیت میں تشریف لاتے ہیں۔ بیوی، بہنیں اور بیٹیاں گھیرے ہوئے ہیں۔ منظر نہایت دلدوز ہے۔ انیس نے جس انداز سے اس منظر کی عکاسی کی ہے وہ یقیناً قابل دید بھی ہے اور قابل داد بھی ہے۔ پیارے نعت ہیں حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے ہیں پاؤں شہ تشنہ کام کے، سردوش پر تھا زینب عالی مقام کے۔ فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جاں تھے کہ اب تک نہ مر گئے۔ نمبر 4، انیس کی مصورانہ قدرت۔ انیس نے لفظوں کی مدد سے ایسی منہ بولتی تصویریں کھینچی ہیں جو شاید ایک مصور کا قلم بھی اس کے بانک پن سے نہ کھینچ سکے۔ ترائی کے علاقے میں جہاں زمین اونچی نیچی ہوتی ہے، ایک چابک دست سوار کی شہ سواری کا اس سے اور بہتر اور کیا منظر ہو سکتا ہے۔ برچھیوں اڑتا تھا دب دب کے فرش رانوں سے، آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نہگبانوں سے۔ جب بچہ سہم جاتا ہے تو اپنے بڑوں سے لپٹ جاتا ہے، یہ بچوں کی نفسیات ہے۔ چنانچہ حضرت علی اصغر کے دم واپسی کا منظر اس سے زیادہ فطرتی اور حسب حال کیا ہو سکتا ہے۔ دکھائی شکل اجل نے تو ڈر گئے اصغر، لپٹ کے باپ کی چھاتی سے سہ گئے اصغر۔ رزم ہو یا بزم، انیس نے دونوں سے کربناک اندو آگیں اور یاس آفرین تصویریں مرتب کی ہیں۔ انیس نے لفظوں سے وہ کام لیا ہے کہ روشنی اور سائیوں کے امتزاج کے بغیر ہی مناظر کو گویائی مل گئی ہے۔ نمبر 5، رزمیہ شاعری۔ انیس نے رزمیہ شاعری اور اردو زبان میں اپنی پوری تابناکی کے ساتھ شامل کی۔
رزمیہ شاعری کا ایک خاص انداز ہے، اس کے الفاظ، اس کی طرز ادا، اس کے بیان کی گرمی، غرض اس کا ہر عنصر عام شاعری سے مختلف ہوتا ہے۔ انیس نے ان تمام عناصر شاعری کو اردو رزمیہ میں نہ صرف تمام و کمال تک پہنچایا ہے بلکہ اسے عربی و فارسی شاعری سے بلند تر کر دیا۔ انیس اس فن میں طاق نظر آتے ہیں، میدان جنگ کی وہ بصری تصاویر کھینچتے ہیں کہ الفاظ لو دینے لگتے ہیں۔ قاری کے سامنے تمام مناظر شدت، ہولناکی اور حرارت کے سامنے آ جاتے ہیں۔ میر انیس نے سینکڑوں انداز سے تلوار اور گھوڑوں کی تعریف کی ہے، لیکن ہر بیان اپنے اندر ایک نیا بانک پن رکھتا ہے۔ میر انیس کے رزمیہ کا یہی کمال ہے، اس رزمیہ میں وہ زور ہے کہ اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شاعری کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ انیس نے ہنگامہ جنگ میں تلوار اور گھوڑے کے نئے نئے ڈھنگ سے تعریف کی ہے۔ نمبر 1، ہنگامہ جنگ۔ میر انیس ہنگامہ جنگ کی جب کہ دو فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں بڑی منہ بولتی تصویریں کھینچی ہیں۔ کانپے طبق زمیں کے ہلا چراغ لا جورد، مانند کہربا ہوا مٹی کا رنگ زرد، اٹھ کر زمیں سے بیٹھ گئی زلزلہ میں گرد، تیغوں کی آنچ دیکھ کے بھاگی ہوائے سرد، گرمی سے رن کے ہوش اڑے وحش و تیر کے، شیر اس طرف اتر گئے دریا کو چیر کے۔ نمبر 2، رجز۔ بھرپور جنگ سے قبل عرب کا دستور تھا کہ فوج سے ایک بہادر نکلتا اور مخالف فوج سے مبازر طلبی کرتا۔ اس مبازر طلبی کو عربی اصطلاحات میں رجز کہتے ہیں۔ انیس نے سینکڑوں رجز نظم کیے ہیں جو کہ فرد کی مناسبت سے اپنے زور اور آہنگ میں مختلف ہیں، چنانچہ وہ رجز جو حضرت امام حسین کی زبان اقدس سے نکلتا ہے، اس کا انداز اور اس کے تیور ملاحظہ ہوں۔ میں ہوں سردار شباب چمن خلد بریں، میں ہوں انگشتر پیغمبر خاتم کا نگیں، میں ہوں خالق کی قسم روش محمد کا مکیں، مجھ سے روشن ہے جہاں، مجھ سے منور ہے زمیں، ابھی نظروں سے نہاں نور جو میرا ہو جائے، محفل عالم عنقا میں اندھیرا ہو جائے۔ نمبر 3، فن حرب کا مظاہرہ۔ میر انیس کو فن حرب میں کافی دستگاہ حاصل تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ کے بیان کردہ دست بدست جنگیں، شمشیر کے طریقے، ہر چیز نہایت ناپ تول کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ بھالا سنبھالا دشمن ایمان نے مل کے ہاتھ، نیزے کے 4 5 نکالے سنبھل کے ہاتھ، پہلے ہی بک چکا تھا ستمگر اجل کے ہاتھ، بڑھتا نہ تھا جو پاؤں کو ترک تھا مل کے ہاتھ، کم تھے نہ یہ بھی زور میں گروہ زیاد تھا، نیزے کے بند بند کا توڑ ان کو یاد تھا۔ نمبر 6، گھوڑے کی تیزی۔ میر انیس نے گھوڑے کی تیزی، سبک روی، حسن چال ڈھال کے لاتعداد نقشے کھینچے ہیں، ہر نقشہ اپنے اندر ایک عجیب کیفیت رکھتا ہے۔ سمٹا جمع اڑا ادھر آیا ادھر گیا، چمکا پھرا جمال دکھایا ٹھہر گیا، نیزوں سے اڑ کے برچیوں میں بے خطر گیا، برہم کیا صفوں کو پرے سے گزر گیا، گھوڑوں کا تن بھی ٹاپ سے اس کے فگار تھا، ضربت تھی نال کی کہ سروہی کا دار تھا۔ نمبر 7، تلوار کی تعریف۔ جس طرح میر انیس نے گھوڑے کی سدھا انداز میں تعریف کی ہے، بالکل اسی طرح تلوار کی کاٹ، باڑ، برش اور تیزی کی خوب تصویریں کھینچی ہیں۔ چمکی گری اٹھی ادھر آئی ادھر گئی، خالی کیے پرے تو صفی خوں میں بھر گئی، کائے کبھی قدم کبھی بالائے سر گئی، ندی غضب کی تھی کہ چڑھی اور اتر گئی، ہول تھا یہ کیا ہے آج جو کہرے صمد نہیں، ایسا تو رد و نیل میں بھی جزرمد نہیں۔ انیس کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ناسخین کے منشور کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، مرثیہ نگاری میں اپنا سلوک الگ تراشا اور ایسی زبان استعمال کی جس میں کئی سرچشموں سے فیض اٹھایا گیا۔
انیس نے فصاحت و بلاغت کو ایک مخصوص داخلی آہنگ عطا کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں روز مرا شرفا کا ہو سلامت ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو متانت ہو وہی، لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے۔ انیس نے اپنے عقائد سے وابستگی قائم رکھی اور ہر کردار کی عظمت کو برقرار رکھا۔ انہیں داخلی نفسیات اور انسانی نفسیات اوصاف کے حوالے سے دیکھا۔ احتشام حسین فرماتے ہیں انسانی نفسیات میں واقفیت اور اس کی مصوری میں دنیا کے بہت کم شاعر میر انیس کے مد مقابل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ انیس نے اردو زبان کو موقع محل کے مطابق عوامی بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے مرثیوں میں بعض اوقات مقامی الفاظ اس خوبصورتی سے سمائے جا سکتے ہیں کہ مرثا ساز کی نگینہ کاری پر دل اش اش کر اٹھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انیس نے زبان کی جمالیاتی پیکر مقامی مٹی سے تراشے ہیں۔ شہاب سرمدی فرماتے ہیں میر انیس نے اردو زبان کو اصطلاحات کی دولت دے کر اردو زبان کے دامن کو مالا مال کر دیا ہے۔ انہوں نے واقعہ کربلا، لکھنؤ اور دلی کے حادثات واقعات کے پس منظر میں دیکھا کہ خلق خدا کو شہدائے کربلا پر ہونے والے مظالم کے سامنے انگریزوں کا ظلم معمولی نظر آئے گا۔ انیس کے فن مرثیہ نگاری نے ایک شکست خوردہ قوم کا ذہنی اور جذباتی کتھارسس کیا اور پھر یہ فن ہی انیس کا دوام ابد کا ضامن بن گیا۔ اردو زبان کے ہر آنے والے شاعر کو انیس کے کان جواہر سے اپنی استعداد بھر جھولی بھرنی پڑے گی۔ انیس کا مطالعہ ہر مستقبل کے شاعر کو شاعرانہ استعداد اور زبان و بیان کی نوک پلک درست کرنے میں مدد دے گا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی بجا کہتے ہیں کہ انیس شاعروں کا شاعر ہے اور جسے شاعری سیکھنی ہے ایسے انیس کی در کی حبہ سائی کرنی پڑے گی۔ اب ہے تشبیہات و استعارات۔ انیس نے تشبیہات و استعارات سے نہایت دلکش نقش و نگار بنائے اور عجب خوشنما رنگ بھرے ہیں۔ انیس کی تشبیہات نہایت نیچرل، سادہ اور پر لطف ہوتی ہیں۔ زمانے کے عام مزاح کی خاطر انہیں صنعتوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کی یہ کوشش غیر شعوری معلوم ہوتی ہے۔ انیس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فطری خصوصیت یعنی حسن مذاق، لطافت تخیل، موزونیت طبع اور معیار صحیح کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ جدت و ندرت کے ساتھ بے تکلفی اور آمد پائی جاتی ہے۔ مثلاً یہ دو مثالیں ملاحظہ ہوں۔ یوں برچھیاں تھیں چار طرف اس جانب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے، کھا کھا کے اور بھی صحرا ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ روزمرہ محاورہ۔ انیس کو خود اپنے روزمرہ محاورہ پر ناز تھا۔ اسے ایک لفظ یا ترکیبیں حقیقی معنوں میں جس طرح اہل زبان استعمال کرتے ہیں ان کو روزمرہ اور ان کا مجازی معنوں میں مستعمل ہونا محاورہ کہلاتا ہے۔ آگے تھے سب کے سب حضرت عباس ذی چشم، بڑھ بڑھ کے روکتے تھے دلیروں کے دم بدم، تیغیں جو تولتے تھے ادھر بانی ستم، کہتے تھے سر نہ ہوگا بڑھایا اگر قدم۔ رام بابو سکسینہ تاریخ اردو فرماتے ہیں اردو ادب میں میر انیس ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں۔ بحیثیت شاعر ان کی شاعری صف اولین میں ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو زبان اردو کے تمام شعراء سے بہترین اور کامل ترین سمجھتے ہیں اور ان کو ہندوستان کا شیکسپیئر اور خدائے سخن اور نظم اردو کا ہومر اور ورجل اور بالمیک خیال کرتے ہیں۔ مرثیہ میر انیس کے اجزائے ترکیبی۔ ان اجزائے ترکیبی میں پہلا ہے چہرہ، نمبر 2 سراپا۔ پہلا ہے چہرہ۔ چہرہ مرثیہ
کا پہلا جزو ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت تقریباً ایسی ہی ہے جیسے قصیدہ میں تشبیب کی ہوتی ہے۔ چہرہ سے مرثیہ گو اپنے مرثیے کا آغاز کرتا ہے۔ یہ آغاز مختلف نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ مثلاً میر انیس نے خدا سے دعا مانگی ہے کہ ان میں وہ شعر گوئی کی صلاحیت پیدا کر دے۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زرات پر کرم کر۔ تو فیض کا مبدع ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر۔ جب تک یہ چک چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے کلمور سے نہ جائے۔ انیس نے مراثی جلد دوم کے مرثیہ اول میں چہرے کے لیے نعت کو منتخب کیا۔ فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، عقلی سرعرش معظم ہے محمد۔ انہوں نے ایک مرثیہ کے چہرے کا آغاز حب الوطنی سے کیا ہے۔ ان کے علاوہ انہوں نے بعض مرثیوں کا آغاز منظر نگاری سے بھی کیا ہے۔ اس طرح ان کے ہاں تنوع ملتا ہے۔ نمبر 2، سراپا۔ انیس نے سراپا نگاری میں مختلف کرداروں کی عمر اور سن و سال کا زیادہ تر لحاظ رکھا ہے۔ حضرت عباس کے خط و خال سے جواں مردی کا اظہار ہوتا ہے اور امام حسین کے چہرے سے جلال ریزی اور شان الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ مختلف کرداروں کا سراپا ملاحظہ ہو۔ الف، اون و محمد کا سراپا۔ بے، حضرت قاسم کا سراپا۔ جیم، حضرت علی کا سراپا۔ دال، حضرت علی اکبر کا سراپا۔ رے، حضرت امام حسین کا سراپا۔ پہلا ہے اون و محمد کا سراپا۔ انیس نے اون و محمد کا سراپا اپنے مرثیوں میں پیش کر دیا ہے۔ یہ دونوں حضرت زینب کے بیٹے تھے اور نہایت خوبصورت بھی تھے۔ وہ چاند سے منہ اور وہ گیسوئے نبر، وہ بدر سے رخسار زہے قدرت داور۔ سب شان یدا اللہ ہی سب شوکت حیدر، چتون وہی غصہ وہی سارے وہی تیور۔ یہ دبکس صاحب شمشیر نے دیکھا جسے معلوم ہوا شیر نے دیکھا۔ بے، حضرت قاسم کا سراپا۔ حضرت قاسم کا سراپا بہت دلچسپ اور جاذب نظر ہے کیونکہ وہ بہت حسین تھے اور جمال و جلال میں حضرت امام حسین رضی اللہ کی تصویر تھے۔ انیس فرماتے ہیں، شمع حرم لم یزلی تھا قد بالا، پایا یہ کہاں ماہ 2 ہفتے نے اجالا۔ شانے پہ کماں بر میں ذرہ ہاتھ میں بھالا، ایک حسن کی تصویر تھا وہ گیسوں والا۔ نقشہ کسی انسان کو اگر دے تو حق ایسا، عالم کے مرکب میں نہیں ایک ورق ایسا۔ حضرت علی اکبر کا سراپا۔ یہ امام حسین کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ بھی نہایت حسین و جمیل تھا۔ انیس اس کے بارے میں فرماتے ہیں، گلدستہ حسین میں اکبر سا گل بدن، قربان جس کے تن کی نزاکت پہ یاسمین۔ سنبل کو لائے بیچ میں وہ زلف پرشکن، غل تھا کہ تنگ تر کہیں غنچے سے ہے دہن۔ مطلب کھلا ہوا ہے خط سبز رنگ کا، بحاشیہ لکھا ہے اسی متن تنگ کا۔ حضرت علی اکبر کا سراپا۔ حضرت عباس 32 سال کے جوان تھے اور نہایت دلاور انسان تھے۔ ان کا سراپا ملاحظہ فرمائیے۔ عباس نامدار جوانوں میں لاجواب، قد سر و باغ حسن تر رخ مسل آفتاب۔ حمزہ کا زور جعفر طیار کا شباب، شبیر کا خلق شان و شکوہ ابو تراب۔ لڑنے کو فوج کیں سے بہادر طلع ہوا، سر پر نشان دیں کا پھر یہ راہ کھلا ہوا۔ حضرت امام حسین کا سراپا۔ امام حسین رضی اللہ کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ وہ ایک مخصوص لباس پہنے ہوئے تھے جو ایک عام انسان سے جدا ہوتا ہے۔ ان کے لباس پر میر انیس یوں روشنی ڈالتے ہیں،
تھا زیب سر امامہ محبوب کبریا، مہتاب سے سفیدی کھاندے پہ ایک ابا، پہنے قمیض حضرت یوسف تہ قبا، باندھے ہوئے کمر میں کمر بند مرتضیٰ، داؤد کی ذرہ شہ والا کے بر میں تھی، وہ ذوالفقار حیدر صفدر کمر میں تھی۔ رخصت نمبر 3 رخصت۔ مرثیہ کا تیسرا جزو رخصت ہے۔ جب کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے تو اہل بیت اس کو رخصت کرتے تھے۔ اس کا ذکر انیس اس طرح کرتے ہیں: حضرت قاسم کی رخصت، حضرت عباس کی رخصت اور حضرت امام کی رخصت۔ حضرت قاسم کی رخصت۔ حضرت قاسم کی شادی محرم کی 9 تاریخ کو ہوئی تھی اور محرم کی 10 تاریخ کو وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور وہ کسی طرح قسمت سے خیمے سے رخصت ہو رہے تھے کہ اس کا سما انیس مندرجہ ذیل اشعار میں پیش کرتے ہیں: جب ہوئے اعظم گلگشت شہادت قاسم، جھک کے مجرا کیا شہ کو رخصت قاسم، چڑھ کے تازی پہ بسط شوق و سولت قاسم، فوج ادا پہ چلے شیر کی صورت قاسم، غل پڑا جنگ کو فرزند حسن آتا ہے، لاکھ سے لڑکو ایک تشنہ دہن آتا ہے۔ حضرت عباس کی رخصت۔ حضرت عباس جنگ کے لیے جانا چاہتے تھے مگر حضرت امام حسین انہیں روکتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ بھی انہیں رو رو کر میدان جنگ میں جانے سے منع کرتی ہیں۔ بی بی سکینہ بھی رو رہی ہیں۔ میر انیس اس وقت کا منظر یوں پیش کرتے ہیں: عباس نے فرمایا کہ دریا نہیں کچھ دور، مشکیزہ بھرا اور ہوئے کرم و مسرور، اور آگے میری جان جو اللہ کو منظور، مانے ہوئی آنے میں اگر موت تو مجبور، تقدیر سے کیا زور ہے سقائے حرم کا، وعدہ کریں کیونکہ بھروسہ نہیں دم کا۔ حضرت امام حسین کی رخصت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں سب سے آخر میں جاتے ہیں۔ ان کے رخصت ہونے سے خیمہ ویران ہو جاتا ہے اور عورتوں اور بچوں کے لیے کوئی نگہبان نہیں رہ جاتا۔ شاعر حضرت امام علی مقام رضی اللہ کے رخصت ہونے کا منظر اس طرح پیش کرتے ہیں: پوشاک پہنی شہ نے یہ سن کر بصد شتاب، تیغ علی کمر سے لگائی بے آب و تاب، اس دم عجب ہوا دل زینب کو اضطراب، عباس سے آنسو بہا کر کیا خطاب، بھیا تمہیں تو ہوگی خبر کتنی فوج ہے، کتنے جواں ادھر کتنی فوج ہے۔ نمبر 4 ہے آمد۔ یہ مرثیہ کا چوتھا جزو ہے۔ اس میں مرثیہ گو کردار کی آمد پیش کرتا ہے اور اس کی شان و شوکت پر روشنی ڈالتا ہے۔ میر انیس نے اپنے مرثیوں میں مختلف کرداروں کی آمد دکھائی ہے اور ان کے جاہ و حشمت پر روشنی ڈالی ہے۔ پہلا ہے حضرت حر کی آمد، پھر ہے حضرت عباس کی آمد اور حضرت امام حسین کی آمد۔ حضرت حر کی آمد۔ حضرت حر یہ مخالف فوج سے آ کر حسینی سپاہ میں شامل ہو گئے۔ یہ نہایت حق شناس، جری اور بہادر انسان تھے۔ ان کی آمد کا ذکر انیس اس طرح کرتے ہیں: ہے شور آمد آمد حر فوج سپاہ میں، ہر ایک جوان خوش ہے حسینی سپاہ میں، زہرا کی روح منتظر ہے اس کی راہ میں، زینب دعائیں دے رہی ہے خیمہ گاہ میں، اللہ رہے مرتبے ہر قدسی سرشت کچھ، حوروں نے واہ کیے ہیں دریچے بہشت کے۔ حضرت عباس کی آمد۔ حسینی لشکر میں سب سے زیادہ بہادر حضرت عباس رضی اللہ تھے۔ ان کا سبب ان کا عہد شباب تھا، اس لیے ان کے بازوؤں میں بچوں اور بوڑھوں سے زیادہ طاقت تھی۔ ان کی آمد کا نقشہ مندرجہ ذیل ہے: آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے۔ نمبر 3 حضرت امام حسین کی آمد۔
اگرچہ حضرت امام حسین رضی اللہ کی پیروی کا عالم تھا، اس کے باوجود ان کی جرأت و ہمت میں پائی لغزش نہیں آیا۔ ان کی آمد سے اعداد کے لشکر میں تہلکہ مچ گیا اور وہ بچاؤ کی راہیں ڈھونڈنے لگے۔ یہ فکر تھا کہ آتے میں آئے شہ امم، طبلِ وغا پہ چوٹ پڑی کھل گئے صنم، سردار فوج شام ہٹانے لگے قدم، رخ پھر گئے صفوں کے کسی میں نہ رہا نہ دم۔ اللہ رے روب، فوج ستم تھرتھرا گئی، چہروں پہ روز سیاہوں کی زردی سی چھا گئی۔ اب ہے مرثیہ کا 5واں جز، رجز۔ رجز مرثیے کا 5واں جز ہے۔ جب کردار میدان جنگ میں آتا ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کی شجاعت کا بیان کرتا ہے اور پھر اپنی بہادری کا سکہ اعداد پر بٹھاتا ہے۔ انیس نے مختلف کرداروں کے رجز کا ذکر کیا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، رجز حضرت قاسم۔ حضرت قاسم کی بہادری مشہور ہے، اگرچہ وہ ایک شب کے دلہا تھے، تاہم وہ میدان جنگ میں اترے اور رجز خوانی کی۔ اتنے میں رجز پڑھنے لگا قاسم نوشہ، آگاہ 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 آگاہ، دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ، عمو ہے حسین ابن علی سید ذی جاہ، میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں، پانی میں جسے زہر دیا اس کا تسل ہوں۔ نمبر 2، رجز حضرت عباس۔ لشکر حسینی میں سب سے زیادہ قوی حضرت عباس تھے، لہٰذا ان کی رجز خوانی میں بہت زور ہے۔ وہ شیر کی طرح رن میں ڈکار رہے تھے۔ انیس فرماتے ہیں۔ نمبر 2، رجز حضرت امام حسین۔ آپ رضی اللہ رجز خوانی میں ماہر تھے، چونکہ وہ بہت اعلیٰ مرتبہ کے حامل تھے، اس لیے ان کی رجز خوانی میں بہت اثر تھا، اس کے ساتھ ہی اس میں طاقت بھی تھی۔ اعداء کی زبانوں پہ یہ حرکت کی تقریر۔ حضرت یہ رجز پڑھتے تھے تولے ہوئے شمشیر، دیکھو نہ مٹاؤ مجھے اے فرقہ بے پیر، میں یوسف کنعان رسالت کی ہوں تصویر، واللہ تعالی نہیں یہ کلمہ حق ہے، عالم کے مرکہ میں حسین ایک ورق ہے۔ مرثی کا 6واں جز، جنگ۔